السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور عزیزوں، دوستو، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، اس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دست بستہ ملتمس ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 105 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جس بات کا تذکرہ فرمایا کہ کسی کو دین کی بات یا صحیح بات یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا درس دیا جائے اور وہ نہ مانے تو کیا کیا جائے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کیا چھوڑ دیا جائے، کہنا رک جایا جائے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ضرور اللہ کا حکم دوسروں تک پہنچاؤ، برائی یعنی نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے تو تم پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ تو پھر اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے تو تم پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت ذرا دیکھیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، علیکم انفسکم، تم پر صرف اپنی جان کی ذمہ داری ہے، لا یضرکم، نہیں نقصان پہنچا سکتے، من ضل اذا اہتدیتم، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی گمراہ تمہیں جو ہے وہ جب تم ہدایت تمہیں آ جائے تو کوئی تمہیں اس سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف لوٹو، تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، جمیعاً سب کو، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتلائے گا، بما کنتم تعملون، تم جو کیا کرتے تھے، جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی اس میں یہ دیکھیں، اس میں ایک غلط طور پہ مفہوم مطلب اس کا لیا جاتا ہے، اور یہ ہمارا قصور اس میں نہیں ہے، صحابہ کرام کے دور میں بھی اس میں سے جو مطلب نکالا کہ دعوت تبلیغ کی کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، ہم ایک اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دوسرے کے بارے میں کوئی غرض نہیں ہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر ذمہ داری صرف اپنی جانوں کی ہے، اور اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو لہذا کسی کو بس اپنا عمل درست رکھنا چاہیے، کوئی دوسرا شخص اگر کام غلط کر رہا ہے خام خواہ روکنا، یعنی یہ چیزیں جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق کی ایک بہت بڑی وضاحت اس میں ہمیں مفسرین نے لکھی ہے کہ ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، یہ فرماتے سنا کہ برائی ہوتے ہوئے جو دیکھے اور وہ اس کو نہ روکے تو قریب ہے اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو یہ بات یعنی بالکل اس کا مطلب جو ہے وہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے۔ سورۃ بقرہ میں وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی بات پرسنی ہوگی جہنمیوں کے بارے میں۔ یہ ایک دوسرا رخ ہے کہ تمہاری اصل میں جو اس کا مفہوم ہے نا، اس کی طرف ذرا آئیے کہ تمہاری جو کوشش ہے نا، اس کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں مانتا، تمہاری ذمہ داری اب پوری ہو گئی، تم نے اب اللہ کا حکم اب ان تک پہنچا دیا، اب اگر کوئی آدمی اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو مانتا نہیں ہے، تو پھر تم نبی پاک دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے نا، وہ جب اللہ کا پیغام دن رات صبح و شام ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، میرے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو ماننے والے ہو جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو اللہ کے نبی ہر وقت اس کوشش میں اور فکر میں رہتے، یہ فکر آپ کو ہر وقت دامن گیر رہتا، ہر وقت اس پریشانی میں رہتے، دعا بھی کرتے اور کوشش، اور تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھارس بندوانے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ اس طرح ہلکان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ نے تو پیغام پہنچا دیا،
اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے. اور اس کا ایک اور دوسرا بھی رخ ہے کہ ایک پہلو تمہیں اپنے نفس کی اصلاح کر لینی چاہیے. یعنی اس میں ایک رخ دیکھیں کہ تمہیں اپنے نفس کی اصلاح کر لینی چاہیے. یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، اب وہ اخلاق و اعمال کی اصلاح کتاب و سنت کتاب کر لینی چاہیے. دوسروں کے بے راہ روی تمہارا نہیں بگاڑ سکتی. یعنی اگر تم انہیں دیکھا دیکھی تم ان کی طرف چلے جاؤ گے تو پھر یہ بری بات ہے. فرمایا کہ تم اپنی اصلاح رکھو، اپنے گریبان میں جھانکو. ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی تو زحمت نہیں کرتے، دوسروں کے عیب نکالتے ہیں. ہمیں اپنا بڑے سے بڑا عیب نظر نہیں آتا، دوسروں کا چھوٹے سے چھوٹا عیب جو ہے وہ بہت نظر آتا ہے. تو ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ اپنے نفس کی اتباع کریں گے اور اپنی رائے میں پھولے نہیں سمائیں گے. یعنی اپنی بات کو ہر آدمی کہے گا میں سب سے بڑا سچا ہوں. تو اس میں فرمایا کہ اگر ایسا وقت آ جائے تو تم اپنی اصلاح میں یہ حدیث ہے باقاعدہ ہے، تو تم اپنی اصلاح میں لگ جانا. یعنی لوگ ہر کوئی آدمی یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑا دیندار ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں. تو اللہ نے فرمایا جب یہ وقت آ جائے تو اس وقت تم اپنی اصلاح میں لگ جانا، دین پر یعنی اپنے دین پر ڈٹے رہنا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں مٹھی میں انگارے پکڑنا ہے. یعنی ایسا ہوگا، اس طرح کی خرافت پیدا ہو جائیں گی. اور اس وقت آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آدمی کا جو نیک عمل ہوگا، اچھا عمل ہوگا، وہ 50 آدمیوں کے عمل کے برابر ہوگا ایسے دور میں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان لوگوں کے 50 آدمی یا ہمارے 50 آدمی؟ اب دیکھیں بڑے نکتے کی بات ہے کہ اس دور کے 50 آدمیوں کے برابر عمل ہوگا یا ہمارے؟ آپ نے فرمایا آپ کے. یعنی دیکھیں آج کے مسلمان کے لیے ایک طرف جہاں بہت مشکلات ہیں، صحیح رستے پہ چلنا بہت مشکل ہے، اس کا تلاش کرنا، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، وہاں اللہ کے نبی کی طرف سے ایک خوشخبری بھی ہے کہ پھر اگر ایسا دور آ جائے تو پھر تم اپنی فکر کرنا، پھر تم بحث میں نہیں پڑنا، اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرنا، اپنے تئیں نیک عمل کرنا. آپ نے فرمایا اس وقت نیک عمل کرنا، اچھے عمل کرنا، دین پر چلنا گویا ہاتھ میں انگارے، آگ کے انگارے پکڑنے کے برابر ہوگا. اور اس وقت کا جو مسلمان ہوگا اس کا عمل آپ نے فرمایا 50 آدمیوں کے عمل کے برابر ہوگا. اگرچہ وہ یعنی دیکھیں ہم اتنے صحابہ کرام کی تو آج ہم پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن سوال کرنے والے نے سوال کر دیا یا رسول اللہ اس وقت کے 50 آدمیوں کے برابر یا آج کے 50؟ آج کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام موجود تھے وہاں. تو آپ نے فرمایا آج کے 50 آدمیوں کے برابر ہوگا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، بہت اچھی بات ہے. شاید آپ نے میں نے بھی یہ پہلی دفعہ میرے علم میں بھی آئی، اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہ پہلی بار سننے کو ملی ہو کہ ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے، ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے ہماری بھی وکالت کی ہے. آپ نے فرمایا اس وقت کا جو مسلمان ہوگا وہ ایسے نہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہو، میرے پالے کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اپنی فکر کرتا رہے، جو اس کے پاس علم ہے اس پر عمل کرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، عاجزی کرتا رہے، تقوی کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے. اس بندے کا جو عمل ہے آج کے یعنی اس وقت کے جو صحابہ کا دور تھا 50 آدمیوں کے برابر اس کا عمل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوں اسی لیے تو کہا جاتا کہ آپ یعنی قیامت تک کے لیے آنے والے کے لیے نبی ہیں، رسول ہیں. تو یہ دیکھیں آج کے دور کے مسلمان کے لیے بھی، گئے گزرے دور میں کے مسلمان کے لیے بھی یہ بہت بڑی ایک امید کی کرن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ. تو ہمیں بجائے لڑائی جھگڑے اور فساد میں پڑنے کے ہمیں عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، ہمیں تقوی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.